ایک نوجوان کے بارے میں آتا ہے، ایک عورت کے اوپر فریفتہ ہو گیا، اسے اس کے ساتھ محبت ہو گئی اور اسے پتہ چلا کہ عورت قافلے کے ساتھ سفر کے لیے جا رہی ہے۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ تو قافلے کے اندر فلاں شہر کا سفر کر رہی ہے، اپنے عزیزوں کے پاس جا رہی ہے یا اپنے والدین کے ساتھ کہیں جا رہی ہے، تو اب اس نے بھی اس کے ساتھ اپنا رخت سفر باندھ لیا، قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے جب ایک جنگل کے اندر رکنا ہوتا ہے اور رات کا وقت ہو گیا، تو یہ نوجوان جب پورا قافلہ سو جاتا ہے، یہ جاگ رہا تھا، تو اس نے موقع پاتے ہوئے دیکھا کہ پورا قافلہ سو چکا ہے اور ہر طرف خراٹوں کی آواز گونج رہی ہے، اور اس وقت جس قدر لوگ تھکے ہوئے ہیں پیدل چل چل کے، کسی کے اٹھنے کی بھی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ یہ اس لڑکی کی جگہ دیکھتا رہا کہ وہ کہاں پہ لیٹی ہے، تو روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ رات کو اٹھ کے پاس گیا اس کے اور اسے جا کے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے سفر کر کے آیا ہوں کیونکہ میں تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں اور مجھے تمہارے ساتھ الفت ہے۔ یہ سفر میں نے کسی تجارت کے لیے نہیں کیا، میں نے کسی عزیز سے ملنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ یہ میرے پاؤں کے اندر جو چھالے پڑے ہیں اور میری جو حالت دیکھ رہی ہو تھکاوٹ سے چکنا چور ہے، یہ صرف اور صرف تمہارے ساتھ محبت کا انجام ہے، تمہارے لیے میں یہ سفر کر کے آیا ہوں، تو اس لیے میری محبت کو قبول کرو۔ تو لڑکی نے کہا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کہ قافلے کے اندر جاگ تو نہیں رہا، ایک چکر دوبارہ لگا کے آؤ۔ اس نے کہا میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں، سب کو دیکھ کے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ نہیں، دوبارہ چکر لگا کے آؤ، دیکھ کے آؤ، کہیں ہمارے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ تو نوجوان دوبارہ اٹھ کے جاتا ہے، اس نے پورے قافلے کا چکر لگایا اور دوبارہ اسی لڑکی کے پاس آ گیا، آگے کہتا ہے کہ سارے سو رہے ہیں۔ تو لڑکی نے کہا کہ کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کیا وہ بھی سو رہا ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ لوگوں سے تو ڈرتے ہو، کیا اللہ کا خوف تمہارے اندر موجود نہیں ہے؟ خدا کا خوف نہیں ہے آپ کے اندر؟ اب یہ بات اس لڑکی کا ابھی کرنا ہی تھا، اس کی زبان سے نکلنی تھی کہ لڑکا جو ہے وہ خوف خدا کے ساتھ کانپنا شروع ہو گیا۔ یار بات تو واقعی ٹھیک ہے کہ جب سارے سو جاتے ہیں، رب ذوالجلال نیند سے بھی پاک ہے، جب سب کا دکھنا بند ہو جاتا ہے، سب کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن رب کی نگاہ رحمت پھر بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی دیکھے نہ دیکھے، رب ذوالجلال کی نگاہ رحمت تو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھ لے کہ لڑکی بھی خوف خدا والی تھی، لڑکے کے سامنے بھی خوف خدا کی بات رکھی گئی، اس نے اس کو قبول کیا، مان لیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، بلکہ اللہ کے خوف کے ساتھ اس کا جسم کانپنا شروع ہو گیا، اور صبح اٹھتا ہے اور دوبارہ اپنے گھر کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ زندگی تو گزار دی اس نے، لیکن جب بوڑھا ہوا دنیا سے چلا گیا تو جس کے خواب کے اندر آیا، اس نے پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، رب نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی ذات نے میرے اس عمل سے خوش ہو کر، جو میں نے اللہ کے خوف کے ساتھ گناہ کو چھوڑا تھا، اس لڑکی کی دعوت پر میں نے اللہ کے خوف کی دعوت کو قبول کیا تھا، اپنے اوپر رب کے خوف کو طاری کر لیا تھا، گناہ کا ارادہ ترک کر کے واپس آ گیا تھا، میرا رب اتنا راضی ہوا کہ اللہ نے میرے سارے گناہ معاف فرما کے مجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ یہ اللہ کے خوف کا جو بدلہ ہے وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ رب فرماتا ہے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے باغات تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں جن کے نیچے سے دودھ کی نہریں بہتی ہیں، جن کے نیچے سے شہد کی نہریں بہتی ہیں، جن کے نیچے سے شراب طہور، طاقت والی پاک شراب کی نہریں بہتی ہیں۔ ہم نے اپنے بندوں کے لیے یہ والی جنتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، فرمایا کہ ان کے لیے وہاں پہ پاک بیویاں بھی ہوں گی، ہم فیہا خالدون،
اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔